جو بھی پیغمبر آیا نا اس پیغمبر نے اپنی قوم کو صرف یہی دعوت دی کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم والو اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ کے آگے اپنا پیشانی، اللہ کے آپ نے کیا قیام، رکوع، سجدہ، اسی کے نام کی نظر نیاز، منت منوتی، چڑھاوا، اسی کے گھر کے کیا پھیرے، اسی کے گھر کے کیا طواف، اسی کے نام کے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے نام کے نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام دا قصہ، یہ پہلا قصہ 6 واقعات اللہ رب العزت نے اس سورت اندر بیان فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انہوں اپنی قوم کی طرف پیغمبر اور رسول بنا کے بھیجیا۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، انہوں نے اپنی قوم کو نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، کیا کی اپنی قوم کو دعوت فکر، دعوت تبلیغ دی، اور کیا کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعوا، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، واطیعوا، اور جو بات میں آپ کو کہتا ہوں اس کی کیا کرو، اطاعت کرو، میری بات کو مانو۔ اگر تم نے میری بات کو نہ مانا، اللہ کی عبادت نہ کی، تو میں ڈرتا ہوں کہ تمہارے اوپر کیا آ جائے گا، ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے، اس کے اوپر کیا آ جائے گا، عذاب آ جائے گا۔ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ دردناک عذاب آ جائے گا آپ کے اوپر، کیا دردناک عذاب آ جائے گا۔ تو آگے قوم نے کیا کہا، جو اس حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار تھے نا، جو بڑے بڑے تھے، انہوں نے کہا قال الملأ من قومہ، کہا سرداروں نے نوح علیہ السلام کی قوم سے، یہاں پہ ہے انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو تجھے دیکھتے ہیں کھلی گمراہی میں۔ سورۃ ہود کے اندر ہے کہ انہوں نے کہا کہ تو ہم جیسا کیا ہے، انسان ہے، بشر ہے، کیا ہے تو ہم جیسا انسان اور بشر ہے، تو کہتے کہ میں کیا ہوں، رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، نبوت عطا کی ہے، تو ہم جیسا کیا ہے، رسول ہے، بشر ہے۔ پھر انہوں نے دوسری بات کی کہ کسی بڑے آدمی نے آپ کی اتباع اور پیروی نہیں کی، جو ہم میں سے معاذ اللہ کیا ہے، ذلیل ہے، کیا ہے، حقارت کی نظر سے جب ہم کیا دیکھتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں وہ غریب ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا، آپ کی پیروی کی ہے۔ پھر تیسری بات انہوں نے کہی کہ ہمارے اوپر آپ کو کیا فضیلت ہے، ہمارے اوپر آپ کو کوئی فضیلت بھی نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ گمان کرتے ہیں کہ تو کیا ہے، جھوٹا ہے۔ سورۃ ہود کے اندر کیا، سورۃ ہود کے اندر کاذبین، ہم تو تجھے جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم والو، لیس بی ضلالہ، ضلالتن تنکیر کے لیے، جو تنوین ہے نا اس کے اوپر، ضلالتن کے اوپر تنکیر کے لیے، یعنی تم تو کہہ رہے ہو نا کھلی گمراہی کے اندر، کیا کھلی گمراہی کے اندر تو ہے، اور کیا تو بشر ہے، تیری پیروی غریب لوگوں نے کی ہے، اور تو کیا ہے، تجھے ہمارے اوپر کوئی فضیلت بھی نہیں ہے، مجھ میں ذرا برابر بھی گمراہی کا شبہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ لیس بی ضلالہ، نہیں مجھ میں ذرا برابر بھی کوئی گمراہی کا شبہ، پھر میں تو کیا ہوں، ایک اللہ کا رسول ہوں، اس کا کیا ہوں، پیغمبر ہوں۔ وہ رب کون ہے، جو تمام جہانوں کا کیا ہے، پالنے والا ہے۔ سورۃ ہود کے اندر اس رب کی طرف سے اللہ نے کیا کیا ہے، مجھے سیدھا رستہ بھی دکھایا، ورحمتاً، اور نبوت بھی عطا کی، کیا کی، نبوت بھی عطا کی، لہٰذا تمہاری بھلائی اسی کے اندر ہے کہ تم کیا کرو، میری بات کو مان لو۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں، وانصح لکم، کہ میں کوئی تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں،
میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ جہنم سے بچ جاؤ۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو باتیں میں جانتا ہوں ان کو تم نہیں جانتے۔ یہ کس نے مجھے باتیں سکھائی ہیں؟ میرے رب نے کیا کیا ہے؟ وحی کے ذریعے میرے رب نے یہ کیا سکھائی ہے؟ باتیں سکھائی ہے۔ پھر جس وقت انہوں نے کہا نا کہ تو ہماری طرح کیا ہے؟ بشر ہے، ہم جیسا انسان ہے۔ اَوَ أَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تم اس بات کے اندر تعجب کر رہے ہو کہ یہ ہم جیسا انسان ہے، بشر ہے، اس کے اوپر وحی نازل ہوئی۔ بشریت کا انکار کرنے والے کون ہیں؟ نوح علیہ السلام سے بھی کیا آ رہا ہے؟ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ بشریت کا انکار کرنے والے، وہ بشریت کو نبوت کے کیا سمجھتے تھے؟ منافی سمجھتے تھے۔ جو بشر ہو، جو انسان ہو، وہ نبوت اس کو نہیں ملتی، کیونکہ نبوت کیا ہے؟ اعلیٰ منصب ہے۔ اللہ رب العزت نبوت، رسالت کیا یہ اعلیٰ منصب ہے، یہ بشر اور انسان کو عطا نہیں کرتا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، ان کا نظریہ اور ان کا کیا تھا؟ عقیدہ تھا۔ بشریت جو ہے نا یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ تمام مخلوقات میں سے سب سے جو اعلیٰ مخلوق ہے یہ کیا ہے؟ انسان ہے۔ یہ کیا ہے؟ انسان ہے۔ اشرف کیا ہے؟ مخلوقات ہے۔ باقی جتنی بھی رب نے مخلوقیں پیدا کی ہیں، رب نے کن کا کے کیا کیا؟ ان کو پیدا کیا۔ لیکن جس وقت انسان کی باری آئی اس وقت رب نے فرمایا خلقت بیدیہ، میں نے اپنی ذات کی قسم، میں نے اپنی قدرت کی قسم کہ میں نے تجھے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے پیدا کیا، قدرت کے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا 35 سال ڈھانچہ بنا رہا، سنیں خلافات، ڈھانچہ بنا رہا، پھر اس کے بعد کیا ڈالی گئی؟ روح ڈالی گئی۔ رب نے 14ویں سپارے کے اندر رب نے فرمایا کہ فرشتوں کو میں نے کیا کیا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ جس وقت رب نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کیا مٹی کو لیا، اس کو کیا گوندا؟ مٹی کو گوندا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کیا؟ ڈھانچہ تیار کیا۔ جس وقت ڈھانچہ تیار کیا نا، رب نے فرمایا روحی، میرے روحی، میں نے اپنی کیا پھونکی ہے؟ اس کے اندر روح ڈالی ہے، روح پھونکی ہے۔ اللہ نے اپنی طرف روح کی نسبت کیوں کی؟ شرف حاصل کیا؟ اعلیٰ مقام اور مرتبہ اور شرف کے لیے کیا کیا ہے؟ اپنی طرف روح کی نسبت کی ہے۔ پھر جس وقت کیا ہو گئی؟ روح، آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار ہو گیا، جسم کے اندر روح ڈالی گئی، اس وقت رب نے فرشتوں کو کہا کہ اب کیا کرو؟ آدم کو سجدہ کرو۔ کیا کہا؟ اب آدم کو سجدہ کرو۔ تو کیا کیا؟ 35 سال ڈھانچہ نہیں بنا رہا، جو ہی رب نے کیا کیا؟ ڈھانچہ تیار کیا، رب نے اپنے فوراً کیا کر دی؟ اس کے اندر روح ڈال دی۔ کیا کی؟ روح ڈال دی۔ اس وقت کیا کہا؟ فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، اور ابلیس کو بھی کہا۔ تو انہوں نے کہا تو ہم جیسا کیا ہے؟ آدمی ہے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم اس بات کے اندر تعجب کر رہے ہو کہ یہ کیا ہے؟ رب کی طرف سے ہم تمہارے پاس آیا ہے ایک آدمی جو تم میں سے ہے، وَلِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، میں تو تمہیں ڈراتا ہوں، اور کیوں ڈراتا ہوں؟ وَلِتَتَّقُوا، تاکہ تم کفر و شرک سے بچ جاؤ، کفر و شرک سے بچ جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ، یہ ماضی استمرار ہے، ہمیشہ کیا کرتے رہے؟ جھٹلاتے رہے۔ کیا؟ ہمیشہ جھٹلاتے رہے۔ جس وقت نوح علیہ السلام کو قوم نے جھٹلایا نا، تو رب نے نوح علیہ السلام کو حکم کیا کہ میرے پاک پیغمبر اب ان کی کیا ہلاکت کا وقت آ چکا ہے، اب آپ ایسا کریں کہ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے حکم سے کیا کریں؟ کشتی تیار کریں۔ کیا کریں؟ کشتی تیار کریں۔ نوح علیہ السلام نے جس وقت کشتی تیار کرنی شروع کی نا، تو وہ جب پاس سے گزرتے تھے نا تو کیا ہنستے تھے، مذاق کرتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا آج تم باتیں کر رہے ہو نا، ایک وقت آئے گا جس طرح تم آج ہنس رہے ہو اور باتیں کر رہے ہو، ایک کل وقت آئے گا ہم بھی کیا اسی طرح تمہارے اوپر کیا کریں گے؟ باتیں کریں گے۔ پھر کیا ہوا؟ کشتی تیار ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر
ہر چیز کا جوڑا، ہر چیز کا جوڑا اس کشتی میں لیں۔ رب نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، جو حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اور نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں سوار ہوئے تھے نا، وہ بھی کیا، رب نے فرمایا ہم نے ان کو نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیتوں کی، جنہوں نے ہماری وحدانیت کی اور ہمارے پیارے پیغمبر نوح کی کیا کی تھی، تکذیب کی تھی نا، ہم نے ان کو کیا کر دیا، غرق کر دیا۔ تو اس لیے انہم کانوا قوما عامین، بے شک رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ کیا تھے، اندھے تھے، عقل کے بھی اندھے تھے، دل کی بھی کیا تھے، آنکھوں کے بھی اندھے، دل کی بھی کیا تھے، اندھے تھے، انہیں کوئی چیز نظر نہ آئی۔ تو یہ کیا تھا، نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ جو بھی پیغمبر آیا نا، اس پیغمبر نے اپنی قوم کو صرف یہی دعوت دی کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم والو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ کے آگے اپنا پیشانی، اللہ کے آپ نے کیا قیام، رکوع، سجدہ، اسی کے نام کی نظر نیاز، منت منوتی، چڑھاوا، اسی کے گھر کے کیا پھیرے، اسی کے گھر کے کیا طواف، اسی کے نام کے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے نام کے نہیں ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف۔ فقال، تو پس نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا اور معبود نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ وقال الملأ من قومہ، کہا نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو دیکھتے ہیں تجھے کھلی گمراہی میں۔ قال یا قوم، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، لیس بی ضلالۃ، نہیں مجھ میں کوئی گمراہی، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو ایک رسول ہوں سب جہان کے پروردگار کا۔ ابلغکم رسالات ربی، پہنچاتا ہوں تمہیں پیغام اپنے رب کے۔ وانصح لکم، اور نصیحت کرتا ہوں تمہیں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، کیا تم تعجب کرتے ہو کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے؟ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، ایک آدمی کے ذریعے سے تم میں سے، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم بچ جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ، پھر انہوں نے اسے جھٹلایا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، تو ہم نے نجات دی اسے، والذین معہ، اور ان کو جو اس کے ساتھ تھے، فی الفلک کشتی میں، واغرقنا، اور ہم نے غرق کر دیا، الذین ان لوگوں کو، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، انہم کانوا قوما عامین، بے شک وہ لوگ ہی تھے اندھے۔ صدق اللہ العظیم۔